محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل سکون میں پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پچھلا جو ایپیسوڈ ہوا اس کا اتنا زیادہ فیڈ بیک ملا کہ مفتی صاحب جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، بہت ان کا ایک تو شکریہ۔ بہت زیادہ فیڈ بیک ملا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکرائب کریں، کیونکہ اس وقت مسئلے بنے ہوئے ہیں یہ صلہ رحمی کے اوپر، فیملی کے ایشوز کے اوپر۔ تو جیسا کہ ہم سارے پروگرام ایسے ہی کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک تو ویلکم ونس اگین، یو دا کور آف دس پروگرام الحمدللہ۔ دوسرا یہ بات ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں کلام الہی سے، اور وہ آیت تو ہم نے انشاءاللہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیر۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی قرآن کریم کو ادب سے بندہ سنتا ہے تو اس کا جو نور ہے وہ آپ کے دل پہ اترتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کلام الہی سنیں، دل سے سنیں، ادب سے سنیں، انشاءاللہ اس کا اللہ آپ کو مطلب خود ہی سمجھا دے گا۔ مجھ صاحب بہت فیڈ بیک ملا پچھلے پروگرام کا، بہت مسئلے پڑے ہوئے ہیں صلہ رحمی کے اوپر۔ جو ہماری پیرنٹس کی بات ہوئی، پیرنٹس اس وقت سم ٹائم میں ایک لاہور میں ایک یہ واقعہ ہوا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا بیٹا آیا، سوری وہ جو بندہ خود آیا اور آ کے کہتا ہے، ہمارے دوست کو کہتا ہے یار آج میرے ساتھ عجیب بات ہوئی، ویری اپسیٹ اینڈ ہی واز کرائنگ۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پہلے میرا بیٹا مجھے صرف گالیاں دیتا تھا، آج اس نے مجھے نیچے گرا کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، یہ لاہور کا واقعہ ہمارے دوست کے ساتھ ہوا، اس کے دوست کے ساتھ۔ صاحب یہ بڑا خطرناک بات ہے کہ پیرنٹس کو ہم اس کی ویلیو کو بھول جاتے ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بڑی دفعہ بہت نجی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آئی کیم فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ۔ میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا شروع میں، بچپن میں 12-13 سال کی عمر میں تھا، آئی واز سٹنگ ود مائی فیملی، میری اماں روٹی پکا رہی تھی، اللہ دونوں کو جنت نصیب فرمائے۔ میرے والد صاحب ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو امی نے کہا کہ بچوں آج کھانا کم کھانا ہے، آج والد صاحب بھی کھانا کھائیں گے تو آٹا کم ہے۔ اس کے اوپر نا والد صاحب مسکرا کے بیٹھ گئے ہمارے پاس، اور پتہ کیا بولتے ہیں؟ نہیں آج اللہ والوں نا میں باہروں کھا کے آئے۔ کتنی راتیں میرے کرکٹ کے لیے، میرے بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے میرے والد نے بھوک سے رات گزاری ہوگی، اور آج میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں ڈونٹ کم ٹو مائی میٹرز، آپ کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور۔ یہ جتنا بھی اس وقت یہ پرابلم چل رہی ہیں، نافرمانی ماں باپ کی ویلیو، آپ بڑی اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہے تھے کہ اپنی ویلیو تو سمجھو، اپنا رول تو سمجھو۔ یہ میں نے اس لیے دونوں واقعے سنائے ہیں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے یا ہمارے جتنے بھی ہیں، شادی کے بعد پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو لانگ بیکاز دس از یور ڈومین۔ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، ماں باپ کی کیا ویلیو ہماری نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو آپ نے ایک دل خراش واقعہ بیان کیا، ایسے بے شمار واقعات اب سوسائٹی کے اندر ہیں، اور ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں باپ کا درجہ بیان کیا ہے نا، اللہ پاک نے کلام پاک میں رب کا صیغہ اپنے علاوہ اگر کسی کے لیے استعمال کیا ہے نا تو وہ ماں باپ ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و کیوں؟ کیونکہ دنیا میں لانے والی سبب کے درجے میں چیز وہ ماں باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ان کے عظمت رکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں رسپانس کس قسم کا دینا ہے تو فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر عربی زبان میں اف سے نیچے کوئی اور ایکسپریشن ہوتا تو قرآن بیان کرتا۔ یعنی آپ اف سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی کہنا دیٹ از کالڈ اف، دیٹ از کالڈ اف۔ ماتھے پہ شکن کا آ جانا نا، تو ان کے والدین کے آگے گردن جھکا دینا،
ان کی اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھنا. ہم نے کل بھی بات کی تھی, آج دوبارہ یہ بات کریں. دیکھیں واٹ وی ہیو ٹو لرن, کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو, میری کیا ذمہ داری ہے, میں نے والدین کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. تو ایک عمر تک جو ہوتی ہے ایک کچھ اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں, عمر میری بڑھ رہی ہوتی ہے, ان کی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, تو ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں. اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ مجھے ان کی ہیلتھ کا بھی لحاظ رکھنا ہے, ان کے کمفرٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کے ساتھ تعلق بھی نبھانا ہے. آئی نو دا ڈیفیکلٹ پارٹ از کہ آئی ہیو ٹو بیلنس اے رول بٹوین مائی فیملی اینڈ مائی پیرنٹس. تو دیکھیں ہماری اس سوسائٹی میں اصل رول جو ہے نا وہ پلے ہی مرد کرتا ہے, وہ بنیادی طور پہ, کیونکہ اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے دونوں, اس نے بیلنسنگ رول کرنا ہوتا ہے. اینڈ یہ اسکل جو ہے وہ گرومنگ سے آتی ہے. تو آدمی کو کم از کم ایک تو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کی مجھے خدمت کرنی ہے, ماں باپ کو کوئی الفاظ اونچی گفتگو نہیں کرنی ہے, ماں باپ کے ساتھ میں نے کیسے رہنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ پتا چل گیا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, تو پھر تو آپ دیکھیں نا وہ زندگی کے اندر اس کے حقوق ہیں, وہ چلا جائے تو بھی اس کے حقوق ہیں. کیا کہ آپ سوچیں نا جتنے اس کے متعلقین دوست تھے ان سے ویسے ہی تعلق رکھنا. سبحان اللہ, یہ ماں باپ کے حقوق میں سے. اللہ اکبر. یس یس, یہ ماں باپ کے آپ نے حقوق سنا میں ہے سے. کافی اسکالرس ان کے یہ حق ہے ان کا کہ ان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات اگر وہ رکھنا. چلے جاتے ہیں تو ان کے جن سے وہ محبت کرتے جن سے تھے وہ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ ویسے ہی تعلق اللہ رکھنا. اکبر. تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا, اب اس کے حقوق خاص طور پہ زندگی کے اندر ان کی خدمت کرنا, ان کو راضی رکھنا, ماں باپ کو راضی رکھنا. ایک کوشچن, سوری ٹو کٹ یو اگین, معافی چاہتا ہوں, ایک بات بتائیں, میں شادی شدہ ہوں, میری شادی ہوگی, میری وائف کی اور میرے پیرنٹس کی بنتی نہیں ہے, جو کہ اس وقت ایشو بھی ہیں کافی. اس کی کیا ریزن ہے, کیا کروں, ایک مرد ہوں, میں پس جاتا ہوں بیچ میں کئی دفعہ. مطلب ماں باپ کچھ چاہتے ہیں, بیوی کچھ چاہ رہی ہوتی ہے, اینڈ بٹوین دیٹ آئی ایم دا گائے ہو از سفرنگ دیٹ. مجھے میرا اللہ اور میرا رسول کیا کہتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ آئی نو یو سیئنگ ویری گڈ میسج ٹو ایوری ون کہ رول ڈیفائن کرو. اب ان دونوں کو رول, ان کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ دونوں کی کاؤنسلنگ کرو اور دونوں کی بیٹھ کے آپ بریجنگ کریں, آربیٹریشن اس طریقے سے کریں کہ دونوں کو دونوں کی خوبیاں بتایا کریں. ارے وہ تو آپ کے بارے میں امی ایسا کہہ رہی تھی, وہ تو اتنی آپ کی تعریف کرتی ہے وہ تو, اور اس کو کہ یار امی اتنی تعریف کرتی ہیں تمہاری, امی تو. آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے درمیان کے اندر, امپورٹنٹ رول پلے کرنا. انسان نیگیٹیوٹی سب سے پہلے اس کی طرف جاتا ہے, تو سب جیسے آپ نے اس کو نیگیٹو بتانا شروع کریں گے وہ اس کا بیہیویئر چینج ہوتا چلا جائے گا, اس کا رویہ ہی بدلتا چلا جائے گا. آپ نے ایک تو یہ بیلنس رول پلے کرنا ہے. پھر کچھ چیزیں آپ نے اس جگہ پہ کرنی یہ ہے کہ شادی کے بعد جتنی اچھے کام کرنے ہیں وہ اپنی بیوی کے ذریعے کروانے ہیں. اچھا, وہ بیوٹیفل. امی کو گفٹ دینا ہے نا, نائس نائس, اس سے کہیں, اس کو دے دیں کہ بھائی امی کو دے دو, میں لے کے آئی تھی, واہ واہ میں واہ, آپ کے لیے بنایا تھا. واہ 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 واہ. اس نے یار مطلب میرا منڈا میرے پاس ہی ہے, قابو ہی ہے منڈا. مطلب کہ اگر پیسے نہیں ہے تو گول گپے بھی تسی لے کے آؤ اپنی والدہ واسطے تے بیگم کے, جی میں امی جی تو آپ کے تو اڑے سے منگائے سی میں. اللہ اکبر. اوئے ہوئے, ایک تو آپ چینلائز کریں, محبت بڑھے گی, محبت بڑھے گی. کیونکہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گھر میں دیکھیں آپ, ہم بار بار وہ تذکرہ کر رہے ہیں, جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کا تذکرہ شروع کر دو. تو محبتوں کا تذکرہ شروع کر دو. وہ آپ کو پسند کرتی ہے, وہ آپ کو پسند کرتی ہے, وہ آپ کو لائک کرتی ہے, وہ آپ کو لائک. امی جی کے پاس, امی جی آپ کو پتا ہے نا وہ اتنی تعریف کرتی ہے آپ کی, اب آپ نے آخر ہم کو اتنا رکھا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ اس کو بھی ذرا سا اب آپ نے اس کو بھی یہ کرنا, اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ان سے سیکھ لو گی تم, بڑی زبردست چیزیں ان کے پاس, تو تم یہ سوچو کہ یار کوئی آدمی جو ہے وہ مل گیا ہے. زندگی جو ہے دیکھیں, یاد رکھیے گا, زندگی ایک کلاس روم کی طرح ہوتی ہے. کلاس روم کے اندر ایک کوشچن پیپر کا نام لائف ہے. اس کوشچن پیپر میں ڈفرینٹ ٹائپ آف کوشچنز ہیں, کچھ ایم سی کیوز ہیں, کچھ لمبے کوشچنز ہیں, کچھ فل ان دی بلینک ہیں, کچھ آسان ہیں, آپ آسانی سے مینج کر لیتے. یہ جتنے سوال ہیں نا, یہ کیریکٹرز ہیں جو زندگی میں آپ کے ارد گرد. ٹرو, ویری ٹرو.
वेरी ट्रू. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट सबको करना है. लेकिन मैं हूँ बॉलर, पर मुझे फील्डिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है. ये तो नहीं हो सकता ना कि बॉल करके उधर जाके हालांकि मेरी डोमेन नहीं है, मुझे सिलेक्ट किया गया बॉलिंग पे, लेकिन पर रोल मेरा दोनों बन गए. तो आप सारे रोल्स प्ले करने हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपके इर्द गिर्द भी कुछ रोल्स हैं, तो आपने सबको मैनेज करना है ना. तो मेरे इर्द गिर्द में कौन है? मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे चचा ताया फुप्पी सब हजरात है ना. तो अब मैंने उन सबको मैनेज करना है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए. अच्छा, वेरी नाइस. अपनी जिम्मेदारियां पूरी. सुभान अल्लाह. और इसीलिए रमजान के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या? अपने आप को एक मर्तबा, अगेन मैं यही कहूंगा कि फिर इस रोल को लिखें, बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, और लिखें कि भाई मुझे क्या क्या नेमतें उनकी तरफ से मिली हैं. सुभान अल्लाह. मुझे तो चलना भी नहीं आता था. अल्लाह अकबर. मुझे चलना किसने सिखाया, बोलना किसने सिखाया. अब उनके पास एक टाइम आया, अब उन्हें कोई बैठने के लिए चाहिए. तो अब मेरे पास टाइम नहीं है. वो जो स्टोरी हम बार बार सुन रहे होते हैं ना कि 8 मरतबा सवाल किया उस वालिद ने बेटे से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. और उसने कहा मैंने आपको बताया ना ये फला परिंदा है. तो उन्होंने फिर वो अपनी डायरी निकाली कि आज मेरे बेटे ने 16 मरतबा मुझसे पूछा था ये कौन सा परिंदा बैठा हुआ है. मैंने उसको कहा कि ये परिंदा. मुझे इतनी खुशी हुई. तो ना अब वक्त आता है, एक वक्त आता है जब आपको दुनिया में रीपे करना होता है. ये अगर आपने सीख लिया ना तो खुशियां रीपे करने से बढ़ती हैं. जो एहसान उन्होंने आपके ऊपर किया था, अब उसका बदला, अब उसका वक्त आ गया. तो अब आपको, अब ये चीजें आगे बढ़ रही होती हैं. अब आपको टाइम तय करना. तो हर जिंदगी में एवरी टाइम जब वो उनकी उम्र बढ़ रही होती है और वो अब उस बचपन की तरफ आ रहे होते हैं जहां आप थे. जब 16 आप पूछते थे, तो अब आपको उस जगह पे आना होता है जहां वो थे. तो आपको उस गमखारी के साथ, उस बर्दाश्त के साथ, उन चीज़ों के साथ, वो पूछेंगे भी, वो परेशान भी होंगे. कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसने बुलाया था, क्यों. they might ask different questions. क्योंकि लेकिन ये याद रखिएगा, माँ है ना, ये माँ ही वो हस्ती है. जिंदगी की उम्र के किसी हिस्से में पहुंच जाओ, रात घर ना होना तो वो तकरी होती है, रास्ता तकती है कि वो आया है या नहीं आया. वो भी घर आ गया वापस या नहीं आया. इट्स ओनली मदर, इट्स ओनली ये माँ है. वो मुझे याद था अपने वाले साहब का ना, हमारे यहाँ वी हैव अ वेरी फंडामेंटल किस्म के कुछ हमारे उसूल थे, सख्त किस्म के ना. तो हम बाहर नहीं रह सकते थे 10:30 पौने 11. तो और हमें कहीं चला जाता, कहीं बयान पे, कहीं इधर उधर. तो वालिद साहब जागते रहते थे, सोते नहीं थे वो. हालांकि वो बहुत जल्दी सोने वालों में से थे. कैट कॉलेज पिटारो में थे और बहुत ही सख्त किस्म के वो प्रोफेसर्स में से थे. बड़े डिसिप्लिन लाइफ थी. लेकिन जब तक मैं घर नहीं आ जाता था ना, वो इंतजार करते रहते थे. पूछते नजीब आया नहीं आया, नजीब आया नहीं आया, नजीब. नाउ दिस टाइप ऑफ एम्पैथी विच द पेरेंट्स हैव, अल्लाह ने उनके दिलों में डाली होती है ना, अल्लाह ने मोहब्बत डाली होती है. हम ये चाहते हैं, और ये याद रखिएगा, माँ बाप की नाफरमानी ये वो गुनाह है कि इंसान को मौत नहीं आती जब तक खुली आंखों से नाफरमान औलाद नहीं देख लेते. मुफ्ती साहब, वो सहाबी थे जिनकी जान नहीं निकल रही थी. तो अल्लाह के नबी ने कहा चलो पास चलते हैं, इसकी माँ को बुलाओ. उसकी माँ को बुलाया गया तो कहा माफ करती हो. उसने कहा नहीं. उसने कहा लकड़ियां ले आओ. हजूर ने फरमाया लकड़ियां ले आओ, आग लगा दो, इसको इसके अंदर फेंक दो. कहा नहीं, माँ ने कहा नहीं. अल्लाह, क्या कहा, इसको नहीं जाना. तो फरमाया तू माफ कर दे, नहीं तो ये इसी तरह जलेगा. अल्लाह. तो अब आप ये सोचिए कि इस जगह पर हमें इस बात का लिहाज रखना है. सो होल दिस स्टोरी इज द एटॉमिक डीट of the day, lesson of the day for this one. Accountability of your role being a son. Second thing is, अपनी बैलेंस शीट को एक मरतबा रिवाइज करें भाई. इमोशनल बैलेंस शीट. अल्लाह ने माँ बाप, बहन भाई एसेट्स दिए हैं, उनको एसेट की जगह प्लेस करें. बच्चे एसेट्स हैं, उन्हें लायबिलिटी में मत रखो. वाह वाह वाह. दे आर योर प्रॉपर्टी, दे आर योर डिफेंस का बेहतरीन कमर्शियल प्लॉट हैं. ये एसेट्स हैं आपके. और अगर आप लेकिन आप सोचे ना, जो माँ बाप ओल्ड होम में
اپنے ماں باپ کو رکھ کے آ جاتے ہیں جو بچے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں اپنے ایسٹ کو آف بیلنس شیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، تو ہمیں خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ دنیا میں راحت، چین، سکون، عفت، عافیت چاہیے، محبت، مودت چاہیے۔ اللہ نے اس کی سورس رشتوں کو بنایا ہے، چیزوں کو نہیں بنایا ہے۔ So tip of the day is revise your balance sheet, let's sit down, bring assets on the assets place, ان کو ایسٹ کی جگہ رکھیں۔ رسک مینجمنٹ ایسٹ کی ہوتی ہے، لائبلٹیز کی نہیں ہوتی، تو میک دیم ایسٹس، پھر اللہ آپ کو خوشی بھی دے گا، سب آپ کو محسوس کرے گا، یو کین فیل اٹ۔ تو رمضان، دس از دا ٹپ۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب بہت اچھا ڈسکرائب کیا آپ نے ماں باپ اور آپ کی بیوی کے ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ پازیٹیوٹی کی باتیں کریں۔ میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے دونوں، آئی مس دیم ایوری ڈے۔ یو نو واٹ آئی ڈیڈ ایبسلیوٹلی رانگ وچ از آئی فیل گلٹی ایوری ڈے۔ وہ میں پتہ ہے گلٹی کیوں فیل کرتا ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکا لو یو بابا، میرے بیٹ کے لیے آپ نے بڑی اسٹرگل کی تھی، اتنا گھٹنا سوجا ہوتا تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، آپ نے اینٹ کو گرم کر کے روئی پہ لگا کے اپنے گھٹنے پہ بن دیا کہ میرے بیٹے کو بیٹ مل سکے، میری بہنوں کو ایجوکیشن مل سکے۔ عید والے دن میری ماں نے چوڑیاں نہیں پہنی تاکہ میری بیٹی کو کوئی تانا نہ مارے۔ اللہ کا واسطہ، if your parents are alive, just respect them as much as you can. As مفتی صاحب said, اللہ کو پانا ہے، اس کے نبی کے پاس جانا ہے، اس کے نبی کی محبت چاہتے ہو، ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دو، اپنی بیوی کا خیال رکھو، یہ رشتوں کو نبھانے کا رول ادا کر دو۔ اس رمضان کی برکت سے، اس پروگرام کی برکت سے آؤ نیت کرتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ ہمارے دل میں اور ہمارے عمل میں لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پہ ہمیں بہت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ See you in next episode.